اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے جمعہ کے دن کسی دوسرے شخص سے کوئی بات کی جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جس نے کتابوں کا بوجھ اٹھا رکھا اور جس نے گفتگو کرنے والے کو یہ کہا کہ خاموش رہو تو اس کا جمعہ نہیں ہے. اس حدیث مبارکہ کو امام احمد نے قابل قبول سند کے ساتھ روایت کیا ہے. اور اسی طرح علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مرفوع حدیث کی تفسیر کرتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب تم نے اپنے کسی ساتھی سے جمعہ کے دن امام کے خطبے کے درمیان یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ تو تم نے بھی لغو کام کیا. جمعہ سے متعلق احکام و مسائل پر احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں اور یہ دو احادیث ہمیں چند ضروری اور اہم مسائل کی طرف توجہ دلاتی. جمعہ کا خطبہ یہ بہت اہم عبادت ہے اور اسی لیے اس کی جانب بڑی توجہ دلوائی گئی. دیگر احادیث ہم متعدد بات سنتے بھی ہیں, آگے بھی کچھ احادیث آئیں گی کہ جمعہ کے دن اذان سے پہلے امام کے ممبر پر بیٹھنے سے قبل مسجد آنا, تحیۃ المسجد پڑھنا, اگر وقت ہو تو جتنا نفل پڑھنے کا انسان کو اللہ توفیق دے وہ پڑھنا, امام کے قریب ہو کر جہاں جگہ مل سکے بغیر لوگوں کی گردنیں پھیلانگے وہاں پر آ کر بیٹھنا, اور پھر جب امام خطبہ دے تو خاموشی کے ساتھ اس خطبے کو سننا, توجہ کے ساتھ اس کو سننا. انصات کا معنی ہوتا ہے خاموش بھی ہونا اور توجہ بھی رکھنا. ایک ہے انسان خاموش رہے لیکن توجہ ذہنی طور پر کہیں اور. تو انصات ہوتا ہے کہ بندہ خود نہ بولے اور جو بول رہا ہے اس کی بات کو توجہ سے سنے. تو جمعہ کا خطبہ توجہ کے ساتھ سننا یہ بڑی اہم یعنی اس عبادت کا حصہ ہے. اس دوران آپس میں گفتگو کرنا اس کی قطعاً اجازت نہیں. ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آپس میں گفتگو کی اس کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لا دی گئی. یہ مثال اس لیے دی گئی کہ جس طرح بظاہر انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے اور وہ کوئی بہت بے وقوفانہ کام کرے کہ جو اس کی اس سٹیٹس سے میچ نہ کرتا ہو, بالکل اسی طرح جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں تو وہ کتابیں اس کے سٹیٹس سے میچ نہیں کرتی. گدھے کا کام ہے مٹی ڈھونا, چارہ ڈھونا, یہ کرنا, کتابوں سے اس جانور کا کوئی تعلق نہیں. تو اس کتابوں کی وجہ سے جس طرح اس کی تربیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ جانور کا جانور رہتا ہے. اسی طرح جس بندے کو تمام تر پڑھائی لکھائی کے باوجود یہ سمجھ نہیں آ سکا کہ جمعہ کے دن امام کا خطبہ دیتے ہوئے خاموشی اختیار کرنی ہے, اس کو اس کی پڑھائی لکھائی نے, اس کے ایمان نے, جمعہ کے لیے آنے نے کیا فائدہ دیا. اس کو اتنا نہیں پتا کہ امام کی گفتگو خاموشی کے ساتھ سننی. تو اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مثال دے کر بات سمجھائی کہ انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے اور اللہ نے اس کو یہ شرف دیا ہے, تو وہ جمعے کے دن آئے تو خاموشی کے ساتھ جمعے کا خطبہ سننا یہ اس کی انسانیت کا تقاضا ہے, یعنی اس کی عقل و شعور کا تقاضا ہے. گفتگو ہو رہی ہے, اللہ اللہ کے رسول کی بات بتائی جا رہی ہے, بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ لگا رہے, یہ درست بات نہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی بول رہا ہے
تو کوئی اس کو یہ کہے کہ تم چپ ہو جاؤ، اس کی بھی اجازت ہے۔ صرف خطیب کو اجازت ہے کہ وہ اگر توجہ کسی کی بہت زیادہ کوئی غلطی ہے تو اس کو روک سکتا ہے، اس سے کوئی بات کہلوا سکتا ہے، یا اس کو کسی بات کی توجہ دلا سکتا ہے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو آیا، وہ آگے حدیث آئے گی جمعہ کی نماز کے دوران سنتیں پڑھنے کے حوالے سے، تو آپ نے پوچھا 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا کھڑے اور 2 رکعت پڑھو۔ تو یہ خطیب کو اجازت ہے کہ وہ کسی سے کچھ پوچھ سکتا ہے، وہ اس کا جواب دے سکتا ہے، لیکن جب تک خطیب اپنی گفتگو کر رہا ہے اس دوران کسی بھی قسم کی توجہ ادھر ادھر کرنے والا کام یہ درست نہیں۔ تو یہ کہنا بھی کہ چپ ہو جاؤ یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ ماحول خراب ہو، ایک بندہ یہاں سے کہے گا چپ ہو جاؤ، دوسرا وہاں سے کہے گا چپ ہو جاؤ، آپس میں ہی گفتگو شروع ہو جائے گی، وہ جو مقصد ہے توجہ سب کی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی طرف رہے وہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جمعہ کے دن جو بندہ مسجد میں بیٹھ کر امام کے خطبے کے دوران پتھر سے کھیلتا رہے، کیونکہ مسجد نبوی معلوم ہے اس وقت کچی زمین والی تھی، تو اس طرح کنکریاں وغیرہ اس کے فرش پہ ڈالی گئی تھی، جس طرح ہم بجری وغیرہ ڈال دیتے ہیں، تو کچھ لوگ بیٹھ کر ایسے ان پتھروں کے ساتھ جو ہے نا کھیلنا شروع کر دیتے۔ تو آپ نے فرمایا اس نے بھی لغو کام کی، یعنی کوئی اپنے اعضاء سے بھی ایسا جیسچر نہیں دے سکتے کہ جس کی وجہ سے انسان کا یہ محسوس ہو کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی طرف توجہ نہیں کر رہا بلکہ کھیل تماشے میں لگا ہوا۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جمعہ کے لیے آنا اور جمعہ کی عبادت میں، خطبے کی عبادت میں بیٹھنا، یہ ایک توجہ طلب کام ہے اور یہ ایک سیریس کام ہے۔ جس طرح ہم نماز میں توجہ کرتے ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتے، ایک سیریسنس شو کرتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، کیوں؟ ایک عبادت ہے۔ اسی طرح جمعہ کا خطبہ بھی عبادت ہے اور اس کی سیریسنس ہے۔ ہاں اس میں نماز کی طرح یہ پابندی نہیں کہ بندہ ادھر ادھر دیکھے بھی نہیں، لیکن یہ پابندی ضرور ہے کہ بندہ توجہ کے ساتھ خطبہ سنے اور آپس میں گفتگو نہ کرے۔ اس میں ایک چیز قابل اصلاح ہے، بعض ساتھی ذرا لیٹ پہنچتے ہیں، میں یہاں ممبر پہ کھڑا ہو کے نا دیکھ رہا ہوتا ہوں، مجھے نظر آتا ہے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم مسجد میں داخل ہوں گے، جب تک اندر آ کر بیٹھیں گے نہیں اس وقت تک ہم پر یہ احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہے، جب آپ مسجد کی طرف آنا شروع ہو گئے تو دیگر احادیث کو ساتھ شامل کیے کریں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد کی طرف آتے ہوئے بندہ سکینت کے ساتھ آئے، وقار کے ساتھ آئے، نماز کے لیے بھاگے نہیں۔ وہ مسائل پہلے ذکر ہو چکے ہیں کہ مسجد کی طرف آتے ہوئے بھی وہ عبادت میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ اب جب مسجد میں داخل ہو گئے تو مسجد کے احکامات آپ پہ لاگو ہیں کہ نہیں؟ لاگو ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مسجد کے داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے، مسجد کا ادب احترام کا خیال کرنا۔ مسجد کے دروازے سے آپ اندر داخل ہو گئے، خطبہ ہو رہا ہے، اب گیٹ پہ گارڈ کے ساتھ سلام دعا ہو رہی، کوئی اور بندہ کھڑا ہے مل گیا ہے، ایک ساتھ بہت سارے لوگ داخل ہو رہے ہیں، آپ کو کوئی جاننے والا مل گیا، اب وہاں گیٹ پہ ہی کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا جا رہا ہے، ادھر خطبہ جاری ہے، ادھر جو ہے سلام دعا بات چیت، 2 4 5 منٹ وہاں کھڑے آپس میں گپ شپ لگائی، پھر اندر آئے۔ یہ درست نہیں۔ جب معلوم پڑ گیا ہے کہ خطبہ شروع ہے، اندر داخل ہوں، سیدھا آئیں، 2 رکعت پڑھیں مختصر۔ دیکھیں نماز سے زیادہ اہمیت تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا 2 رکعت مختصر پڑھ، تو 2 رکعت بھی جو تحیت المسجد ہے وہ بھی مختصر پڑھ کے بیٹھ۔ تو کجا یہ کہ بندہ کھڑا ہو کے آپس کی گپیں لگائے، حال احوال پوچھتا رہے، او جی پچھلے جمعے ملاقات ہوئی تھی، کیا حال احوال ہے جی، وہ فلانا کم کی سی جی، فلانا کیا سی، اور یہ درست بات نہیں۔ جب آپ مسجد میں آ گئے ہیں، پہلے ہی تاخیر سے آئے ہیں، خطبہ شروع ہے، سیدھے اندر آئیں، 2 رکعت پڑھیں اور بیٹھ کے توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں۔ تو ہر وہ کام جو خطبے سے توجہ ہٹا دے وہ لغو ہے اور وہ انسان کے جمعہ کو ضائع کر دیتا۔ آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا چپ ہو جاؤ اس کا جمعہ نہیں۔ بعض یعنی فقہا نے اس کو لفظ پہ ہی لیا کہ اس کا جمعہ ہوتا ہی نہیں، پھر ختم ہو گیا جمعہ۔ لیکن دیگر احادیث سے چونکہ لغو کا لفظ ہے کہ اس نے ایک فضول کام کیا، اضافی کام کیا، تو یہ زجر اور توبیخ کے لیے کہ گویا کہ اس نے جمعہ نہیں پڑھا، یعنی کہ اس کا جمعہ ہوگا ہی، اس کا فرض ہی نہیں ادا ہو۔ یعنی اللہ کے رسول نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ یہ اتنا ہی سخت کام ہے کہ گویا کہ اس کا خطبہ ضائع ہو گیا۔ اس لیے اس طرح کے معاملات سے ڈرنا چاہیے
اور توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. یہاں ایک بات ضمناً عرض کرنے لگا ہوں. دو ہمارے ہاں مغالطیں. ایک کہ اردو کی جو تقریر ہوتی ہے وہ واعظ ہوتا ہے اور خطبہ تو عربی کا ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں ایک پورا طبقہ ہے فقہا کا جو اس پر عمل کرتے ہیں, اس لیے وہ اردو کی تقریر بیٹھ کر ممبر پہ کرتے اور آخر میں 2 خطبے عربی کے پڑھتے ہیں. لوگوں کو چونکہ یہ بتا دیا ہے کہ عربی کے خطبے ہی خطبہ ہیں, اس لیے لوگ بھی آخری 5 منٹ آتے ہیں اور 5 منٹ میں وہ عربی کا خطبہ سنا جس کی سمجھ کسی کو بھی نہیں, اور اس کے بعد نماز پڑھی اور یہ جا وہ جا. جمعہ کا یہ اجتماع ہفتہ وار نصیحت کے لیے تھا اور اس سے کچھ سبق لے کر جانا تھا. ہفتہ وار ٹیوننگ ہونی تھی انسان کی, پورا ہفتہ اس کو جس چیز نے اللہ کے دین کے ساتھ جوڑنا تھا اس نے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جانا تھا, وہ تو ختم کر دیا. تو اب لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے جو صرف آخری 5 منٹ پہنچتا ہے, عربی کا خطبہ سنتا اور چلا جاتا. پہلے والا جو واعظ سننے والے ہیں وہ ریٹائر بزرگ ہیں جن کو اور کوئی کام نہیں, تو وہ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے, پھر مسجد ہی چلے جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہے, مولوی صاحب کی گفتگو سنیں. اس میں بھی چاشنی کیوں نہیں ہے, لوگوں کی توجہ کیوں نہیں ہے؟ مولوی صاحب نے اخبار پڑھ کے جمعہ پڑھانا ہے. آج دیکھا کیا خبر چل رہی ہے, سوشل میڈیا پہ دیکھا کیا موضوع ہائی لائٹڈ ہے, 4 باتیں سیاست کی, 4 باتیں گرما گرم والی خبروں کی, اور 4 بزرگوں کی کرامات. یہ 4 سارا ملا کر ملغوبہ بنا 15-20 منٹ, آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی تقریر کا. زیادہ ہی کوئی بہت اچھا خطیب ہوا تو 10-15 منٹ اس کے عربی کے خطبے کی لے نے لے لیے اور اس کے ترنم نے لے لیے, شعر و شاعری نے لے لیے. دل پر ہاتھ رکھ کے, میں سوشل میڈیا پہ بھی بات جا رہی ہے, آپ لوگوں کے توسط پہ بھی ہے, جو خطبہ اس منبر کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کا حق ادا کر. اور پھر عوام بھی ویسی ہی ہے, آپ اور آپ کے ارد گرد موجود لوگ جہاں جہاں جمعہ پڑھتے توجہ کریں. ہم دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے 2 نمبر بندے کے پاس نہیں جاتے. ٹماٹر, آلو, پیاز خریدنے کے لیے بھی صحیح بندے کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں. جو بندہ ایک آدھ دفعہ ہمیں غلط سبزی پکڑا دے ہم اس کے پاس دوبارہ نہیں جاتے. دین ہی سستا رہ گیا. یہ ہفتہ وار قیمتی وقت تھا, آپ نے جا کر کسی بھی مولوی کے ہاتھ ضائع کر دیے. اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کس سے کہانیاں سنا کے بس فارغ کر دے گا, عربی کا خطبہ پڑھے گا, جمعہ ہو جائے. یہ ذمہ داری ہے, امانت ہے, اس پر پوچھ ہوگی. سینکڑوں لوگ ہفتہ وار آپ کے پاس آتے ہیں. آنے والا بندہ آپ سے کیا لے کر گیا کتاب و سنت سے, کیا آپ نے اس کو سکھایا, کیا علم دیا, کیا اس کی پوچھ نہیں ہوگی؟ یقیناً پوچھ ہوگی. اس لیے جو بیٹھا ہے ممبر پر مجھ سمیت, سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, ہم بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیٹھے ہیں, بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ. حضرت صاحب کہلوانا, پیر صاحب کہلوانا, مولانا صاحب کہلوانا, شیخ صاحب کہلوانا بڑا آسان ہے. لوگوں سے عقیدت میں اپنے پاؤں دبوانا, نذرانے وصول کرنا, اللہ کی قسم آپ احباب پوری عزت کرتے ہیں. جوتا اٹھانا بھی ہمارا لوگ فخر محسوس کرتے. میں کوئی مبالغے سے کام نہیں لے, حقیقی بات یہ ہے. کبھی اندر مسجد آنا لگے, باہر سے خالی ہوتا ہے, کبھی باہر سے اندر آئیں, 4 بندے کھڑے ہیں جی کہ رستہ دیں, صف میں جگہ دیں, جوتا اٹھا لیں, ہم کچھ مل. یہ پروٹوکول فیل کرنا اور وصول کرنا بڑا آسان. اس کے تقاضے, اس کی جواب دہی, اللہ کے سامنے اس کا احساس کہ یہ جو لوگ ہماری تقریم کر رہے ہیں اس دین کی وجہ سے, اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں جو پوچھ ہوگی اس کا کیا ہوگا. بہت نادر ہے, بہت کم ہے. اور جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے اور اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اختیار کرے کہ یہ اپنے زور بازو سے نہیں ہے, یہ خالصتاً اللہ کی توفیق ہی ہوتی ہے اور اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے اور اللہ کا احسان ہی ہوتا ہے کہ بندہ وہ کام کر جائے جس سے وہ اللہ کو پسند آئے. میں پھر بار بار اپنے شیخ حضرت مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حفظہ اللہ کا یہ قول یاد آتا ہے دماغ میں. وہ ہماری تربیت کرتے, جب کبھی ملنے جاؤ نصیحتیں کرتے. اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی, بیٹا میں جب خطبہ دینے بیٹھتا ہوں اللہ سے دعائیں کرتا ہوں, یا اللہ ایک تو مجھے اخلاص نصیب فرما,
مجھے صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، اس کے کہنے میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ مجھ سے معاف فرما دے، اور خطبہ دیتے ہوئے میں ایسے ہو جاؤں کہ آپ کو پسند آنا، اللہ کو پسند آؤں، پھر بات بنتی ہے۔ اس لیے یہ منصب ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ راگ الاپنے کے لیے، شعر و شاعری سنانے کے لیے سیاست کی گفتگو کبھی کرنی پڑتی ہے، قوم کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ بھی دینی پیرائی میں ہونی چاہیے، اپنی پسند ناپسند کے لیے، اپنی سیاسی پارٹی کے موقف کی تائید کے لیے، یا دوسروں کو دکھانے کے لیے، یا سوشل میڈیا پہ کیش کرانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ منصب ہے، یہ ممبر ہے، یہ یا تو انسان کو تمام لوگوں میں افضل ترین بناتا ہے، یا پھر علماء سو میں لے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میری امت کے بدترین لوگ جو ہیں وہ علماء سو ہیں، بدترین لوگ، عام بندے والی کیٹیگری میں بندہ نہیں رہتا، جب اس ممبر پہ بیٹھ گیا یا اللہ کے مقرب بندوں میں ہے یا بدترین لوگوں میں ہے، فیصلہ کر لے کہ کیا کمانا۔ اس لیے یہ توجہ رہنی چاہیے، توجہ رہنی چاہیے، اور آپ سب کو یہ نصیحت ہے، توجہ رہنی چاہیے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب میں اس قسم کی گفتگو کرتا ہوں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہاں آتے ہیں تو اس لیے یہاں کی آبادکاری کے والے سے، پھر وہی بات ہے، آج آپ یہاں ہیں کل کہیں اور ہوں گے، آج میں یہاں ہوں کل نہیں ہوں گا، اس دنیا سے بھی چلا جاؤں گا، ہم میں سے ہر کوئی چلا جائے گا۔ جہاں کہیں ہے فیصلہ کریں کہ کس کے پیچھے جا کے جمعہ پڑھیں، کہاں صحیح ہوتا ہے، کہاں سے کتاب و سنت کی بات ملے گی۔ دوسرے شہر جا رہا ہوں، پتہ کروں کون صحیح سب سے اچھا جمعہ پڑھانے والا عالم یہاں پر موجود ہے، وقت نکال کر جمعہ وہاں پڑھنا ہے۔ یہ توجہ ہم نہیں کر سکتے، ہمیں کرنی ہے، تبھی جا کر ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ میری نسل جمعہ کہاں پڑھتی ہے؟ میں تو پڑھتا ہوں اچھی جگہ پر، گھر والے بچے اسکولوں سے آ رہے ہیں جی، ٹائم ضائع ہو جاتا ہے جی، ادھر ہو جاتا ہے، کپڑے بدلنے میں جی فلاں۔ میں نے کتنے ساتھیوں کو کہا کیوں کپڑے بدلوانے، نہ بدلواؤ، کوئی ضروری ہے کہ کپڑے صبح بچوں کو تیار کر کے نہلا کر جمعے کا غسل کروا کے آپ اسکول بھیجیں، وہاں سے ڈائریکٹ سیدھے آئیں مسجد۔ آپ کے لیے ٹائم اس طرح کا انگیج کیا ہے تاکہ لوگ پہنچ سکے۔ تو فیصلہ کریں کہ بچوں کی تربیت بھی ہونی ہے، گھر والوں کی تربیت بھی ہونی ہے۔ خواتین ہیں سالہ سال زندگی گزر گئی، جمعہ ہی نہیں پڑا، پتہ ہی نہیں کہ جمعے کا خطبہ کیا ہوتا۔ اس لیے یہ جمعہ بڑی اہم عبادت ہے، ہفتہ وار ٹیوننگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتیں مسلمانوں کو دی ہیں، ایک سالانہ ایک ہفتہ وار ہے۔ ہفتہ وار جمعہ ہے، سالانہ رمضان ہے۔ یہ انسان کو دھو دھا کے صاف کر دیتا ہے۔ اگر ہم اس پر حقیقی معنوں میں توجہ کریں، ممبر والا بھی توجہ کرے اور لوگ بھی توجہ کریں، تو میں آپ کو حقیقی بات بتاتا ہوں، اللہ معاشرے میں انقلاب لے، اللہ کی طرف سے رستے کھل جائیں، رحمتیں نازل ہوں۔ ہم دونوں اطراف میں کمزوریوں کا شکار ہیں، اللہ مجھے بھی اور باقی سب کو بھی اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔